عمر کا فاصلہ خالص اردو کہانی ملتان کی سردیوں کی نرم سی شام تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پرانی گلیوں میں سنہری روشنی ٹہر رہی تھی۔ ان گلیوں میں ایک پرسکون گھر تھا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ اس کی عمر 29 سال تھی، شکل سوی، مزاج سنجیدہ اور دل میں ایک عجیب سی تنہائی۔ زندگی کی مصروفیات نے اسے بظاہر مضبوط بنا دیا تھا مگر اندر کہیں خالی پن بسیر کیے بیٹھا تھا۔ عائشہ ایک پرائیویٹ اسکول میں استاد تھی۔ بچے اس سے پیار کرتے تھے، بزرگ اس کی گفتگو اور اخلاق سے متاثر رہتے تھے، مگر اس کی اپنی زندگی کا باب ابھی تک ادھورا تھا۔ گھر والے اس کی شادی کی فکر میں اکثر اداس ہو جاتے اور محلے والوں کی باتیں کبھی کبھی دل کو چبھتی تھیں۔ چند دن پہلے ہی اس کے گھر کے سامنے والے مکان میں ایک نیا خاندان آیا تھا، رضوان کا خاندان۔ ان کا چھوٹا بیٹا علی 19 سال کا، کالج کا طالب علم، خوش مزاج، تہذیب والا اور سب سے بڑھ کر نرم دل۔ علی نے پہلی بار عائشہ کو تب دیکھا جب وہ صبح اسکول جاتے ہوئے اپنی فائلیں سنبھال رہی تھی، جن میں سے کچھ گر گئیں۔ علی فوری آگے بڑھا، میڈم آپ کی فائل گر رہی ہے۔ عائشہ نے ہلکی سی سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ بیٹا۔ بیٹا، یہ لفظ علی کے دل میں عجیب سا اثر چھوڑ گیا۔ اسی دن سے علی کی نظر اس طرف رہنے لگی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کے علم میں سکون کی ایک کرن اتری ہو۔ اس کا نام عائشہ ہو۔ کچھ دن بعد علی کالج جاتے ہوئے عائشہ کے سامنے سے گزرا۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام علی۔ آہستہ آہستہ ان کے بیچ چھوٹی چھوٹی گفتگو ہونے لگی۔ عائشہ کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ علی نہایت ادب سے بات کرتا ہے۔ محلے والے بھی علی کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے۔ ایک روز عائشہ بازار سے تھوڑا زیادہ سامان لے آئی۔ ہاتھ بھاری ہو چکے تھے۔ علی نے دیکھا تو فوری آگے بڑھا، میں اٹھا دیتا ہوں، آپ اکیلی کیسے لے جائیں گی؟ عائشہ نے پہلے منع کیا، ارے نہیں، تکلیف کیوں کرو؟ علی نے اطمینان سے کہا، کوئی تکلیف نہیں، آپ محلے میں ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کی مدد کریں۔ عائشہ لاجواب ہو گئی۔ سامان گھر پہنچانے کے بعد علی واپس جا رہا تھا کہ عائشہ نے پہلی بار بغیر کسی فاصلے کے کہا، علی شکریہ۔ علی کے قدم ایک لمحے کو رکے گئے۔ دل میں ایک نرم سی چنگاری روشن ہوئی۔ دن گزرتے گئے، چند لفظوں کی گفتگو اب روز کی عادت بن گئی تھی۔ پھر ایک روز عائشہ اسکول سے واپس آئی تو اس کی آنکھیں لال تھیں۔ علی نے فوری دیکھ لیا۔ عائشہ آپ رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے نم آواز میں کہا، آج گھر پر رشتے والے آئے تھے، کہہ رہے تھے میری عمر زیادہ ہے کہ میرے لیے اچھے رشتے کم رہ گئے ہیں۔ علی کی آنکھوں میں دکھ اور غصے دونوں نظر آئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، عمر سے کچھ نہیں ہوتا، اصل خوبصورتی انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے اور وہ آپ میں ہے، بے حساب ہے۔ عائشہ نے پہلی بار اس کے الفاظ کو دل میں محسوس کیا۔ یہ پہلی اینٹ تھی ایک مضبوط رشتے کی۔ وقت گزرتا گیا۔ اب دونوں اکثر گفتگو کرنے لگے تھے۔ ایک دوسرے کی موجودگی انہیں اطمینان دیتی۔ ایک رات بجلی چلی گئی۔ علی چھت پر بیٹھا تھا۔ سامنے والی چھت پر عائشہ بھی آ گئی۔ ہوا میں ہنکی تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ علی نے نرمی سے پوچھا، آپ اندھیرے سے ڈرتی ہیں؟ عائشہ نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تھوڑا سا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں، جب تک میں ہوں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ عائشہ نے پہلی بار کھل کر مسکراہٹ دی۔ اسی رات دونوں کا دل ایک دوسرے کے اور قریب ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ محبت ہولے ہولے دونوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگی تھی۔ پھر ایک دن علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بات کہہ دے گا۔ وہ شام کو عائشہ کے گیٹ پر آیا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں سچائی۔ عائشہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں علی، کہو۔ علی نے ہمت جمع کی، عائشہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ عمر کا فرق مجھے نظر آتا ہے مگر مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے اخلاق، آپ کی نرمی، آپ کی شخصیت، مجھے سب پسند ہے۔ اگر آپ انکار کر دیں تو میں کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا، لیکن دل کی بات کہنا ضروری تھا۔ عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں وہ سننے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ علی، تم مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو، عمر صرف ایک گنتی ہے۔ عائشہ، میری نظر میں آپ کی عزت بہت بڑی ہے اور عزت کرنے والا دل عمر سے نہیں ناپا جاتا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دیکھ کے نہیں، حیرت کے تھے۔ اس نے علی کی آنکھوں میں جھانکا اور وہاں خلوص، محبت اور مکمل سچائی تھی۔ چند دن بعد دونوں نے اپنی گھروں میں بات چھیڑی۔ دونوں گھروں نے پہلے تو حیرت کا اظہار کیا، عائشہ وہ تم سے بہت چھوٹا ہے، علی لوگ کیا کہیں گے؟
لیکن جب گھر والوں نے دونوں کی مکمل سنجیدگی، احترام اور اخلاص دیکھا تو دل نرم پڑ گئے۔ آخرکار دونوں خاندان راضی ہو گئے۔ ملتان کی گلیاں ایک دن دوبارہ سجی سنوری جب عائشہ کا نکاح تھا۔ علی خوبصورت شیروانی میں اور عائشہ سرخ لباس میں نہایت شاندار لگ رہی تھی۔ لوگ باتیں بھی کر رہے تھے، مگر علی نے سب کے سامنے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میں نے اس سے محبت سے چنا ہے، عمر نہیں، دل اور کردار اصل قدر ہوتے ہیں۔ اس دن عائشہ کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئیں، دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے۔ شادی کے بعد عائشہ نے اپنی ملازمت جاری رکھی، اپنی تعلیم اور کام میں لگا رہا علی دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے، ایک دوسرے کو سمجھتے اور ہر دن محبت میں بڑھتے جاتے۔ ایک شام چھت پر بیٹھے علی نے کہا، عائشہ اب بھی لگتا ہے کہ میں تم سے چھوٹا ہوں۔ عائشہ نے شرارت سے کہا، نہیں، تم تو میرے لیے سب سے بڑے سہارا ہو۔ علی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ ملتان کی ہواؤں میں اب سکون، محبت اور اعتماد تھا۔ عمر کا فاصلہ صرف ایک وہم ثابت ہوا، اصل حقیقت دونوں کی سچی محبت تھی۔ اختتام ہوا خوشی، سکون اور محبت کے ساتھ۔